بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلا مجنو کون تھی؟ ان کی محبت کا انجام کیا ہوا؟ ویلکم ٹو نازیہ ٹیوب۔ ناظرین، تاریخ عالم میں جہاں جنگ و جدل، نفرت و بغاوت اور قتل و غارت گیری کے قصے ملتے ہیں، وہاں کچھ ایسی سبق آموز داستانیں بھی موجود ہیں جنہیں سن کر دل تڑپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے لیلا مجنو کے قصے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ یہ عربی کی وہ مشہور و معروف داستان ہے جو محبت کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے اور وفا اور عشق حقیقی سے منسلک بھی ہے۔ ناظرین، اب تک ہزاروں مرتبہ اس داستان کو مختلف زبانوں میں لکھا جا چکا ہے۔ کئی کتابوں میں یہ داستان رقم ہے اور بالی ووڈ سمیت کئی فلم انڈسٹری نے تاریخ ان کرداروں کی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آفاق گیت بھی لیلا مجنو کے قصے کی عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ فرانس کے ایک میوزیم میں آج بھی لیلا مجنو کی حقیقی تصویر موجود ہے۔ ناظرین، اس داستان کے کرداروں کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ کیا لیلا مجنو دو حقیقی عاشق تھے یا یہ محض ایک فرضی داستان ہے؟ اس لازوال محبت کا آغاز کیسے ہوا اور یہ کس انجام سے دوچار ہوئی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل نازیہ ٹیوب سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے اور پسند آنے پر لائک کریں۔ ناظرین، الازہر یونیورسٹی کے شعبے اردو کے سربراہ ڈاکٹر محمد ابراہیم المصری اپنی کتاب لیلا مجنو میں لکھتے ہیں کہ لیلا مجنو کی شدید عشق محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے جو عرب کے شہر نجد کے ایک علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجنو ایک مالدار نزدیکی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا۔ ناظرین، مجنو کا اصل نام قیس ابن الملؤک ابن مزاحم تھا اور عرب میں آج بھی قیس نام رکھا جاتا ہے۔ عربی زبان میں مجنو لغوی طور پر پاگل، دیوانی اور عاشق کو کہتے ہیں۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعد تھا۔ عربی عبرانی میں لیلا رات کے لیے بولا جاتا ہے۔ لیلا چونکہ عربی میں رات کو کہتے ہیں تو محققین نے اس کا مطلب سانولی رنگت بھی لکھا ہے۔ ناظرین، کئی مسلم نے اپنے قصے میں لیلا کو سانولی صورت والی بنا کر پیش کیا ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ لیلا کالی یعنی سیاہ رنگت والی تھی، مگر لیلا کو عربی نسل بیان کیا جاتا ہے، تو اس طرح لیلا کا کالا ہونا ایک خلاف واقعہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، نظام گجوی کی کتاب لیلا مجنو کے مطابق لیلا اور مجنو بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے۔ ان میں باہم الفت پیدا ہوئی۔ مجنو کی توجہ تعلیم کے بجائے لیلا کی طرف رہتی، جس پر استاد سے اسے سزا ملتی، مگر استاد کی چھڑی مجنو کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کو ہوتا۔ لیلا کو مجنو کا نام لکھنا اور مجنو کو لیلا کا نام لکھنا ہی پسند تھا۔ استاد نے یہ مجنو کو لیلا کا نام لکھنا ہی پسند تھا۔ استاد نے بعد میں لیلا مجنو کے گھر والوں کو بتائی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے پر اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور ایک دن پھر مجنو کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور یوں بچپن کا عشق دوبارہ تازہ ہوا اور مجنو ایک بار پھر سے بے چین رہنے لگا۔ ناظرین، مشہور ضرب المثل ہے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، لہٰذا مجنو کے والدین کو بھی اپنے بیٹے کے لیلا سے عشق کے بارے میں علم ہو گیا۔ انہوں نے پہلے تو قیس یعنی مجنو کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ قیس اور لیلا کی شادی کروا دی جائے۔
لہٰذا قیس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا، مگر لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ صفیق کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر مستحب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کے کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل چکا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ مکرمہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگی۔ قیس کا باپ الملؤک اسے لے کر مکہ مکرمہ گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت کی نجات کی دعا مانگے، مگر اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی، کہا پروردگار مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو لیلا ملوک قیس کو واپس لے آیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ راستے میں قیس نے ایک جگہ پر پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیغام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آواز دیتا، پہاڑوں، درختوں اور جنگلی جانوروں سے پوچھتا کہ میری لیلا کہاں ہے۔ ناظرین، اسی حالت میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی، وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ حالت میں پڑا ملا۔ ناظرین، روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی، اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا، جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں، کیونکہ قیس نے پاکیزہ محبت کی اور لیلا کو داغ بدنامی تک نہ لگنے دیا۔ ناظرین، یہ ممکن تھا کہ محبت شادی کے ذریعے ان کو اکٹھا کر دیتی اور خوشیوں سے بھری زندگی انہیں حاصل ہوتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ ناظرین، انسانی عشق کا قصہ عشق الہی تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ امیر خسرو نے اس قصے کو سن 1299 عیسوی میں کتابی شکل دی، اور زامی نے سن 1484 عیسوی میں لیلا مجنوں پر 3860 صفحوں پر مشتمل کتاب لکھی۔ شادی شیرازی جیسے بڑے فارسی شاعر نے اس قصے کو سن 1520 عیسوی میں لکھا۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، کتا سوال میاں مجنوں نو تیری لیلا، رنگ دی کالیے دتا جواب میاں مجنوں نے، تیری آنکھ نہ ویکھڑ والیا، قرآن پاک دے ورق چٹے، اتے لکھی سیاہی کالیے، چھڑوے بلیے دل دے چھڑیا، یہ گوری کی کالی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا انتظار رہے گا۔ آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔